السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 23 رمضان المبارک۔ نمبر 1، مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ طیبہ میں قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی جسے مسجد نبوی سے جانا جاتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ اس سے ملی ہوئی 2 یتیم بچوں کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے لیے پسند فرمایا۔ ان دونوں بچوں نے اسے مفت پیش کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیمت دے کر خریدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور خوشی میں شوقیہ اشعار پڑھتے اور اللہ کا شکر بجا لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ پڑھتے۔ ترجمہ: اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے۔ اے اللہ، انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی۔ اس کی دیواریں کچی تھیں، اس کے پائے کھجور کے تنے تھے اور اس کی چھت کھجور کے پتے کے تھے، مگر اس کا امام اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسی مقدس ہستی تھی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمزم کا پانی۔ شہر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب ہزاروں سال سے زمزم کا چشمہ جاری ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں انسان پانی پیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تقریباً 30 لاکھ مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ہر شخص زمزم پیتا ہے اور گھر لوٹتے وقت زیادہ سے زیادہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ عرب کے مختلف شہروں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سال بھر عمرے کے لیے جانے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ آج تک اس میں پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ یقیناً یہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کی سینچائی بارش، چشمے یا نہر کے پانی سے کی جاتی ہو، اس کی پیداوار میں 10واں حصہ نکالنا فرض ہے، اور جس کی سینچائی کنویں وغیرہ سے، ریہٹ یا ٹیوب ویل یا پمپ وغیرہ کے ذریعے کی جاتی ہو تو اس کی پیداوار میں 20واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ فائدہ: جس طرح مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے اور ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5، 7 وغیرہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ کسی کو کپڑے پہنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے اس کے بدن پر رہیں گے، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ سود کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 گناہ ہیں۔ سب سے کم تر درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر نکالے اور دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کے لیے حوریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ وہ حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ملک شاہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔